السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی سیاسی تحریک جو میں نے 2012 میں اپنی سیاسی تحریک لکھی تھی، ابھی لکھنے کی آج تک محروم ہے۔ فیضان خواجگان۔ فیضان خواجگان چونکہ پاکستان صوفیہ کے نظر کرم سے ہی اور ان کے قدموں کے طفیل ہی جب لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اور یوں ایک علیحدہ سے خطے کی مطالبہ کیا گیا جہاں پہ ان کو اپنے عبادات اور رہنے سہنے کی آزادی حاصل ہو، تو لہٰذا میری تحریک فیضان خواجگان جو تھی یہ بھی اولیاء اللہ سے فیض و برکات حاصل کرنے والے صوفیہ اعظام کی قدموں کی وجہ سے جو ادھر انہوں نے برصغیر میں لگائے ان کے طفیل پاکستان معاشی وجود میں آ گیا، تو میری تحریک کا نام بھی میں نے فیضان خواجگان رکھا، اور جتنا امن کا پیغام، پیار محبت کا پیغام اور اللہ سے وابستگی کا پیغام، توحید کا پیغام اور سرکار سے ساری نسبتیں کیونکہ ہمیں صوفیہ سے ملتی ہیں، ظاہر بھی ملا سے نہیں ملتی، اور اقبال کے پیغام کو اگر دیکھتے ہیں تو اسی کی نسبت سے ہی بقول قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان معذور آ گیا، اور قائد علامہ اقبال ہوں تو ہم کئی پاکستان لا سکتے ہیں۔ قائد اعظم علامہ اقبال کی جو فکر ہے وہ درویشانہ ہے، ان کی فلسفی جو ہے وہ عین اسلام اور صوفیہ اعظام کے ہی وہ جو درس گاہیں ہیں ان سے، یا قرآن میں غوطہ زن ہوتے ہوئے، سرکار کی احادیث میں غوطہ زن ہوتے ہوئے ان سے ماخوذ ہے، تو لہٰذا اسی لیے فیضان خواجگان کا تصور میرے ذہن میں، اور میں نے 30-35 یا واللہ علم کتنے پیجز کی وہ لکھی، فیس بک پہ پھینک دی۔ اور جہاں تک تعلق ہے سیاست میں عملی آنے کا، تو جو پیرامیٹر جو معیارات میں دیکھتا ہوں اس حوالے سے میں ابھی بہت دور نظر آتا ہوں۔ اگر پاکستان کے حالات کا اگر انالیسس کیا جائے نا، تو کوئی ایسا جو نئے بندے کے لیے تو انٹری ہے ہی نہیں ہے سیاست میں، کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ جب تک آپ قرض نہیں لیں گے ملک نہیں چلے گا، اگر آپ کو کوئی قرض نہیں دے گا تو آپ ملک چلانے کے اہل نہیں ہیں۔ اس لیے سیاسی نئی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ملک کو چلا سکیں، یہ پرانے شاطر مکار قسم کے ہی سیاستدان جو اس چیز کو ٹیکل کر رہے ہیں، انہوں نے نظام ہی اس قدر خراب کر دیا ہے کہ نئے بندے کے لیے ناممکنات میں سے ہے کہ وہ سیاسی پارٹی بنائے اور اس طرح وہ خیال سوچے کہ وہ کبھی پی ایم بنے گا، پرائم منسٹر بنے گا۔ بس چونکہ ان تمام سیاستدانوں کو بولنا نہیں آتا، ان کی زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اور جس طرح قانون شکنیاں یہ کرتی ہیں اور بیلگام نظر آتی ہیں، تو ایسے میں نے یہ خواہش تھی یار پی ٹی تو موسٹ ایکسٹریمسٹ پارٹی بن چکی ہوگی، جس طرح پابندیاں بھی اس پہ لگیں گی اور مزید لگنے جا رہی ہیں، اور تمام اس کے ایم این اے کی خود چھوڑ کے جا رہی ہیں، کیونکہ گالم گلوچ سیاست نہیں ہے۔ پاکستان بھی جب مارز وجود میں آیا تھا تو بڑی ایک اعلیٰ شخصیت ایمینن کریکٹر قائد اعظم ملا تھا، جس کا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، یو ٹرن نہیں لیا، منافقت نہیں کی، ایک اعلیٰ کردار کے سانچے میں ڈلی ہوئی شخصیت کو منتخب کیا گیا تھا، اور وہ قائد اعظم کو ایسے ہی منتخب نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کے زیر قیادت جتنے بھی کام کرنے والے تھے، جتنے بھی رہنما تھے، وہ بھی بڑے باکردار تھے اور ان کی گہری بصیرت تھی، تو لہٰذا انہوں نے قائد اعظم کو اس لیے منتخب کیا کہ قائد اعظم واقعی اس کے اہل تھے۔ قائد اعظم کی کمیونیکیشن اسکل، قائد اعظم نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے، اور منافقت نہیں، پورا پورا سچ بولنے والے، کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، تو لہٰذا صوفیہ اعظم اور پلس قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ویژن کو دیکھتے ہوئے میری خواہش تھی کہ ایک ایسی پارٹی حقیقی معنوں میں آئے، جو حقیقی معنوں میں جو اکثر میں لکھتا ہوں قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان تک کا سفر، اپنی کچھ اظہار خیال تحریریں لکھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں اس حوالے سے، تو میں تو اپنی بنیادیں وہاں سے ہی ڈھونڈوں گا جہاں سے پاکستان مارز وجود میں آیا، کیونکہ جو جذبات، جو ہمتیں اور جو ان کے ویژن تھے یا جو خیالات تھے اور جو ان کی تڑپ اور بے قراریاں تھیں وہ آج نظر نہیں آتی۔ آج صرف لوگوں کو بیوقوف تو بنایا جا سکتا ہے سیاست کے نام پہ، استغفر اللہ، مذہب کے نام پہ، یا ویسے ہی کسی کو عام لوگوں کی یہ حالت ہے کہ کسی کو چھوٹی سی ہمدردی دکھا کے بیوقوف بنا کے لوٹ کے لے جاتے ہیں، عام معاشرہ، ایون قریبی رشتے بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس قدر کی نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے۔ تو میری خواہش تھی کہ ایک ایسی پارٹی مارز وجود میں آئے جو ان سیاستدانوں کو کم سے کم یہ تو بتائے کہ بولنا کیسے ہے، اور یہی نہیں ہے، میری خواہش تھی کہ ہم ایک ایسا چین سسٹم شروع کریں جہاں پہ لوگ مکاری یاری سے نہیں،
بلکہ دل کے تحت سوچیں اور وہ ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہو. میری خواہش تھی ایسے برگزیدہ شخصیات میں مجھے ہجوم نہیں چاہیے. ہجوم بکھر جائے گا، ہجوم منتشر ہو جائے گا، ہجوم پرتشدد ہو جائے گا، ہجوم تباہی کا ہی باعث بنے گا جب وہ بے لگام ہوگا، جب اس میں اخلاقیات نہیں ہوگی. تو مجھے تو اعلیٰ پکیزہ لوگ چاہیے جو اس قابل ہوں کہ ایک طرف نیشن کی تربیت کر سکیں اس بنیاد پہ جس بنیاد پہ پاکستان ماضی وجود میں آیا تھا، اور علامہ اقبال کی فلسفی اور تھنکنگ کو ہم امپلیمنٹ کریں. یہ پیور ایسی جماعت ہو جو علامہ اقبال کے نظریات پہ مبنی سیاست کرنے والی ہو. اور فکر اقبال آج جو فکر اقبال کے والے سے کام ہو رہا ہے ایسے نہیں کہ کلام پڑھ لیا تو لوگ ہم سے محبت کریں گے، ہم علامہ اقبال کا کلام پڑھ لیا ہے. یہ ایسے نہیں ہے جو علامہ اقبال پہ تھوڑی سی بات کر لیتا تو لوگوں کو بیوقوف بنا لے اور کہیں ہمیں اپنے لیے بزنس میں نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہمیں چاہیے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو حقیقی معنوں میں اللہ کی خاطر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور جہاں پہ رایا کاری کا ذرا بھر بھی شعبہ نہ ہو. اور علامہ اقبال کو پڑھنے والا تو کبھی بھی کم عقل نہیں ہو سکتا، سست جاہل نہیں ہو سکتا، کاہل نہیں ہو سکتا، بلکہ شہین کی تو پرواز سب سے بلند ہوتی ہے اور شہین بے صبرا بھی نہیں ہوتا. وہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کا ذمہ اٹھاتا ہے. تو لہٰذا میری یہ خواہش تھی کہ ہم ایک ایسے پہلے تو ایک با کردار شخصیات کو ڈھونڈتے ہوئے، ابھی ہمیں لوٹے نہیں چاہیے، ہمیں پرانے مگرمچھ نہیں چاہیے. یہ آپ کو اگرچہ بہت شاطر ہیں، بہت مکار بھی ہیں اور یہ اپنی مرضی سے چیزیں ہانکتے ہیں. یہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اور شیر کی رہے نہ شیری کا افسانہ. یہ اس قدر یہ انسان کو مایوس بھی کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں تو وہ چاہیے جو جذبوں سے پور ہوں، شخصیات جو واقعی حقیقی معنوں میں اصلاح کے والے سے کام کرنا چاہیں. تو پھر ہم چین سسٹم بنائیں گے گلی محلے سے لے کے اوپرلے لیول تک، جہاں پہ پارٹی کا ایک چین سسٹم کے تحت چلے گی. کیونکہ ریاست مدینہ کا تصور بھی جو سرکار نے دیا تھا وہاں پہ انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، اور اس کے بغیر یہ سسٹم چلتا ہی نہیں ہے. مگر بدقسمتی کی بات دیکھیں، ایک طرف فرقہ واریت کے اندھے نے مسلمان کو رنگ و نسل، ذات پات اور مساجد کی تقسیم تک محدود کر دیا ہے، اور دوسری طرف لبرل سوچ نے معاشرے کو تباہ کر دیا. ہم نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے کہ جتنی لبرل سوچیں معاشرے میں برائیاں پھیلا کے تباہیاں پیدا کر رہی ہیں. ایک طرف اس کا نام ہے طاقتور شخصیات جیسے وہ لبرل سوچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے اور لوٹ کھسوٹ کا سسٹم چل رہا ہے. آج معاشرے میں خانہ جنگی لگی ہوئی ہے، خونی رشتوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، قتل و غارت اس قدر زیادہ ہو رہی ہے. تو ہم نے یہ سارا ٹرینڈ تبدیل کرنا ہے، کیونکہ آپ کے معاشی حالات تو ان سیاستوں سے ٹھیک نہیں ہونے ہیں. تو لہٰذا نہ ہی ان سے پاکستان میں ایسا کوئی تھنک ٹینک موجود ہے جو پاکستانی عوام کو وہ بنیادیں بتا سکے جس پہ یہ پاکستان ماضی وجود پہ آیا تھا. تو لہٰذا ہم نے وہی چیزیں ڈھونڈنی ہیں جو ہم نے ورثہ اپنے اسلاف سے پایا تھا، عظیم شخصیات سے پایا تھا، جو ہمارے اسلامی ہیروز ہیں. ان کا زندگی گزارنے کا کیا طرز عمل تھا. آج جتنے بناوٹی قسم کے سیاستدان آ گئے، لوگ ان سے بے معنی سے متاثر ہو کے عجیب سی رکھتے ہیں اور ہر درم ہو چکے ہوئے ہیں. آج مذہب کے حوالے سے لڑائیاں دیکھتے ہوئے لوگ مدد سے بھی استغفر اللہ وزن ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، سیاستوں میں لڑائیوں سے لوگ وزن ہیں. تو ہم نے یہ ساری چیزوں کی نفی کرنی ہے، اور ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہم نے بڑی جلدی پرائم منسٹر بن جانا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایم بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جو بھی ہے وہ اب جس حالات میں وہ تو عام بندہ نیا بندہ تو گورن نہیں کر سکتا. لہٰذا ہم نے اپنی پہلے بیسک ٹھیک کرنی ہے. وہ بیسک کا وہی تصور ہم نے لے کے آنا ہے کہ احساس اور درد دل جس کے تحت یہ تمام معاشرے کو اور یہی نہیں ہماری چیزیں یہ جمع خرچ پہ نہیں ہے. اگر ہم اس کا نام کیا ہے خالی اس بیس پہ آ جائے ہماری پارٹی کے جناب آپ سچ بولا کرو، لوگوں کو دکھ نہ دو، اور یہ کہیں گے یہ تو تبلیغ ہمارے سے شروع کر دی ہے، اور یہ وہ، اور لوگوں کی جبکہ احساس محرومیاں اس قدر ہیں جتنا پاکستان کے عوام کو مسائل ہونے کی وجہ سے اور جو ان کو ڈلیور نہیں کیا جا چکا، بلکہ ہر وقت ان کی جیبوں سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں. تو ایک طرف ہماری قوم میں جہالت بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف ہماری قوم کا جہاں پر دیکھتا ہوں لبرل سوچنے ان کی ذہنیتوں کو بدلتے ہوئے، اور کچھ طاقتور شخصیات تو ان کو اپنے مقاصد کے تحت استعمال کرتی نظر آتی ہیں چاند روٹی کے ٹکڑوں کے عوض. اور ایسے میں یہ آپ کو میری بات معیوب لگ رہی ہے تو جتنے بھی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں
کسی نہ کسی کی خوشامدی کرتے نظر آتے ہیں، جہاں تک میں حقائق کی مبنی دیکھتا ہوں تو لہٰذا میری خواہش تھی کہ ہم اب جتنی بھی سسٹم ہے وہ اب لوگ کتابیں بہت کم کرتے ہیں. میری خواہش تھی کہ ہم ڈرامہ فلم بنائیں اور جتنا مغربی یہ لگار ہے، جتنی یہ دوسری یہ لگار ہے، اس کو ختم کریں جو نیگیٹو ٹرینڈ پھیلایا جاتا ہے اور معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جاتی ہے. ہم اس کے اگینسٹ اسی کو ٹول استعمال کرتے ہوئے ایک پازیٹیوٹی پھیلانے کے لیے، ایک مرد مومن کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے ہم اس پہ ڈرامہ فلم بنائیں اور 3-4 کروڑ کی انویسٹمنٹ فلم میں اور ہم کروڑوں اربوں روپیہ کما سکتے ہیں. اس سے جو پیسے آئیں ہم لوگوں کو بنیادی سہولیات کی طرف لے کے جائیں، جیسا کہ غریب بچوں کے لیے ایجوکیشن کا نظام دینا، لوگوں کے لیے صحت کی سہولیات دینا، لوگوں کو بنیادی سہولیات کے لیے. یہ اگرچہ یہ پارٹی معذر اس کا نام کیا ہے، عملی طور پہ وہ حکومت میں نہیں ہے، مگر یہ پارٹی حکومت میں نہ رہتے ہوئے بھی غریب کے زخموں پہ مرہم رکھے گی. اور اس طرح جب ہم اپنے سے اتنا کروڑوں اربوں روپیہ لوگوں پہ انویسٹ کریں گے تو پھر چینج سسٹم کے تحت ہر کوئی اس پارٹی کو اپریشیٹ بھی کرے گا. اور پھر یوں ہر کوئی اپنی جیب خرچ سے، اگر اب 22 کروڑ کا ملک ہے یہ، اگر ہر روز 1 روپیہ بھی ہمیں دیں، کوئی زیادہ بھی تو دیتے ہیں نا، تو ہم کتنے 22 کروڑ روپیہ جمع کر سکتے ہیں. لہٰذا ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ کچھ زیادہ کوئی لاکھوں کے حساب سے بھی دیتے ہیں، ایگزامپل دے رہا ہوں. تو لہٰذا اگر ہم اس قدر ہم متاثر کن ثابت ہوں کہ ہم واقعی پہلے اپنی جیب سے تو خرچ کریں، اگر ہم واقعی اس کا تاثر دے سکتے ہیں کہ ہاں ہم یہ خرچ کر رہے ہیں، تو پھر لوگ بھی ہمیں پیسے دیں گے اور یہ لوگ بڑھ چڑھ کے نیکی کے کاموں میں حصہ لیں گے. اور یوں ہم اس کا نام کیا کروڑوں روپیہ ہم اس کا نام کیا روز کا عوام پہ انویسٹ کریں اور مختلف علاقوں میں، اور اس طرح یہ ہمارا چین سسٹم پورے پاکستان میں ہو اور جہاں جہاں پہ بھی خستہ حالی کا اور کم پرستی کا شکار لوگ ہیں، اس طرح ہم لوگوں کی کافی محرومیوں کا ازالہ کریں گے. تو اس طرح کرائم کی ریشو بھی کم ہوگی. ہمارے معاشرے میں آج لاہور میں اتنی زیادہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور اتنے زیادہ قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ بھی حیرت سے پرے ہے. کیا ان کی ایمان نہیں ہے یا کیا وجہ، یا کتنے اب زیادہ کرائم کی اگر ہم ریشو دیکھتے ہیں اور جتنے بھی دہشت گردی میں یہ جو لوگ استعمال ہوتے ہیں وہ صرف استعمال اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا نام کیا بنیادی سہولیات نہیں ہوتی اور اس کو کوئی بھی ہائی جیک کر کے ان کے نظریات کو دہشت گردی میں استعمال کر لیتا ہے. تو لہٰذا مسلمان تو بڑا پرامن ہوتا ہے، اس کی زبان و سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں اور کسی کا برا نہیں سوچتا، اور دین تو ہے ہی ویسے بلائی نا. جب اسلام کی بلائی ہی تھی کہ کفار اور مشرکین کلمہ پڑھ لیتے تھے، غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے، تو اس دور میں جہاں لوگوں کو غلام بناتے تھے، لوگوں کو اس کا نام کیا ہے ان کی زمینوں میں اجیرن کر دیتے تھے، ان سے کام کرواتے تھے اور ان کو اجرت نہیں ملتی تھی. ایسے میں اسلام نے جو تصور دیا تھا وہ یہی انسان کو تصور دیا تھا کہ وہ آزاد ہیں اور اللہ کے ماننے والے ہیں سب، اور سب کو اس کی اجرت بھی دی جائے، ان کے لیے بھلائی کا اہتمام بھی کیا جائے، اور جو بھی گلٹی ہے، جو بھی جرم کرے، چاہے بڑا چاہے چھوٹا یا کوئی بھی، تو اس کو اس کی سزا ملے تاکہ ایک مثالی معاشرت کا نظام قائم ہو. ایسے میں کوئی اسی کو بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ قانون کو ہاتھ میں لے. تو یہ اسی تصور کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، یہ علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں. تو جب مسلمان ایک ہی صف میں، ایک اعلیٰ لیڈر جو ہوتا ہے مسلمانوں کا، ایک ہیرو جس کا آئیڈیل تصور، جس کا ہم نام پڑھ کے ہمارے ایمان کی حیات میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور عام سے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو خدا کی بارگاہ میں وہی چیز کے جو بہتری وہی ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں پھر معاشرے کو، اور وہاں پہ تو بڑے حجابات تھے، وہاں پہ تو لیڈرشپ میں غیر مسلم کا جو لیڈرشپ کا تصور تھا یا روم ایران کی لیڈرشپ تھی، تو ادھر تو عام لوگوں کو لیڈرشپ تک پہنچنے نہیں دیا جاتا. اچھا تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں نیٹ ورکنگ چلی تھی. تو یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے آپ کے لیے اس حالات میں کام کرنا، مگر یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے دل چڑیوں کی. چلو صحیح. اچھا تو پھر نیٹ ورکنگ چلے گی، میں ان سے باتیں کر رہا تھا، کچھ ادھر ماشاء اللہ آئے ہوئے ہیں پارک میں لوگ. تو لہٰذا یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ اسی وقت ہے جب آپ میں اللہ کی طرف سے امید چاہ پیدا ہو، جذبہ ہو. تو پھر پاکستان اگر جو کہتے ہیں یار یہ بہت ناممکن ہے، یہ جس طرح کی آسم جوید خیالی پلاؤ پکاتا ہے، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہوں گے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جب بنا تھا نا تو قائد اعظم بھی مایوس ہوئے تھے، اور علامہ اقبال کا ویژن بھی چل رہا تھا لوگوں کی، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد بھائی چارہ پیدا کرنے کے حوالے سے. اور دیکھا جائے تو
دیکھا جائے تو آج انہوں نے سکھوں ہندوؤں عیسائیوں سے پاکستان لے لیا. یہ تو پاکستان ہمارا ہے. اب کئیوں کے اگر ذہنی اور سوچے یہ کم ظرفی اس لیے آ گئی ہے کہ وہ بھٹکنے کی وجہ سے ہے, تو ہم نے ان کو ان کا مقام یاد دلانا ہے کہ تم کس قدر جا رہے ہو, کس طرف جا رہے ہو. اور ہمیں اگر تم حکومت میں رہ کے ڈلیور نہیں کر سکتے, ہم بغیر حکومت میں رہتے ہوئے پاکستانی عوام کی خدمت کر رہے ہیں. پھر انشاءاللہ وہ بھی دن آئے گا کہ جب یہ پارٹی ہر ایک کی منظور نظر ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں جو زنگ آلود دل ہے اور جو مایوسی سے بھرے پر سوچیں ان کو ختم کرنا ہے, اور ان کا ڈپریشن ختم کرنا ہے, پاکستانی قوم کو امپاور کرنا ہے, بالخصوص غریب اور غربا لوگوں کو, کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ تعالیٰ بستا ہے. اور مظلوم تو ایک طرف عمرہ ہیں, امیر لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے کائنات کا نظام تباہ کرتے ہیں, ایک طرف غریب ہیں جرم صحیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات. علامہ اقبال فرماتے ہیں ان کو کمزوری کی وجہ سے بے شمار مسائل کا سامنا. مگر بدقسمتی کی بات دیکھیں کہ جس پلیٹ فارم پہ میں جا کے یہ چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں, ابھی تک مجھے ایک بھی شخصیت نظر آتی جو میرے ساتھ قدم سے قدم, ایک شخصیت نظر نہیں آتی جو میرے سے قدم لا کے میرے ویژن کو فالو کر سکے. تو لہٰذا بڑے لوگ کہتے ہیں, جب میں کریٹیسائز کر رہا ہوتا ہوں مختلف سیاسی پارٹیوں پہ, تو میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ, کہتے ہیں اپنی پارٹی لانچ کرو. میں کہتا ہوں اس پہ کوئی بھی پارٹی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو وہ کہتے ہیں فلاں پارٹی بن گئی, فلاں پارٹی بن گئی, وہ دیکھیں. میں نے کہا وہ بنی ہے مگر جو سسٹم ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. لہذا ابھی مجھے فی الحال یہ ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے, مگر میری خواہش ہے کہ اس پہ آپ کا اچھا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ میرے خیالی بلاؤ ہیں. خیالی بلاؤ اسی وقت معذر وجود میں جب میں اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا لوں گا. جیسے میں کہتا ہوں اقبال کی فلاسفی, اقبال کا شہین کے والے سے اور پازیٹیوٹی کا فرینڈ, ہم ایک طرف لوگوں کی مینٹیلٹی تبدیل کریں گے اپنے ڈرامہ فلم کے ذریعے, اور دوسری طرف ہم اس کا نام جو پیسے آئیں گے اس کے ذریعے ہم اس کا نام کیا ہے عوام پہ لگائیں گے. اور پھر ہمیں دن رات ایفرٹ کرنی پڑے گی. جیسے بابا قوم قائد محمد علی جناح اور سب برصغیر کے رہنماؤں نے دن رات محنت کی لوگوں کی مینٹیلٹی کو تبدیل کرنے کے لیے اور ان میں ویژن بننے کے لیے. ہمیں بھی دن رات وہی تصور پیدا کرنا ہوگا انسانیت کی بھلائی کا, کیونکہ دین ہے ہی نام بھلائی کا. ہمیں جتنے بھی ذات پات رنگ نسل اور طبقاتی تقسیم میں ہیں جو طاقتور شخصیاتیاں یورپ کا ہے, مغرب کا رول کے ڈیوائڈ اینڈ رول, تو وہ ہمیں نظریہ ختم کرنا ہوگا اور انہیں بتانا ہوگا کہ یہ جتنے بھی ہے. اب یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں روپیہ نہیں جیب سے خرچ کرتی ہے, لوگوں سے مانگ تانگ کے خرچ کر لیتے ہیں. اب یہ این جی او بھی لوٹ کے کھائی دی ہے, اور جو بندر بانڈ ہوتی ہے تھوڑا سا پیسہ بھی لگا دیتی ہیں اور یہ وہ کرتی ہیں. تو اس لیے لوگ اعتبار کسی پہ نہیں کرتے. لہٰذا ہمیں پہلے یہ بتانا ہوگا ہم اپنے پیسے سرو کر رہے ہیں, لوگ بھی ایک اچھے پلیٹ فارم پہ آئیں اور یہ پرامن تحریک ہے اور اس کا حصہ بنے تاکہ آپ کا مستقبل روشن ہو سکے. اور کوئی نہیں بھی بنے گا تو کوئی نہیں, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے, ہم اپنے حصے کی شمع روشن کریں گے. کوئی اس شمع کی روشنی سے مستفید ہونا چاہتا ہے, نہیں ہونا چاہتا نہ. ہمیں تو ہم نے اگر جب سیاست کے حوالے سے کام کریں گے, اصلاحی والے سے بھی کام کریں گے, فکری والے سے بھی کام کریں گے, اور فضان خواجگان کا تصور جو میں نے دیا جیسے صوفیہ اذان کے والے سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم عالمی سطح پہ یہ میری تحریک اصلاحی والے سے کام کریں. اتنی یہ ہو کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہنگر ہے, غربت ہے, جہالت ہے, ادھر یہ فضان خواجگان کام کرے اور وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے. لوگوں میں ایک یہ جو یورپی اور لبرل اور دوسری کسی غلط قسم کی سوچیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے, اور لوگوں کا جو ربط اللہ سے ٹوٹ چکا ہے اس کو دوبارہ سے قائم کیا جا سکے. واللہ عالم کیا ہوتا ہے. مگر فی الحال ابھی 2012 سے میری لکھت میں ہی ہے, رجسٹریشن کی طرف بھی نہیں گیا, اور نہ ہی میں اس کا نام کیا کہنے ہیں, نہ ہی رجسٹریشن کی طرف گیا, اور نہ ہی میں نے اس کو کہیں میڈیا ٹاک کی ہے اس والے سے. تو ہو سکتا ہے کل کو ایسے حالات بن جائیں جب میں رجسٹر بھی کر لوں اور پھر میں پراپر طور پہ اسی پہ کام شروع کر دوں. اور میری خواہش ہے کہ میں ایک بڑے ہائی پروفائل اسٹرانگ مائنڈیڈ پرسنالٹیز تقریباً راؤنڈ اباؤٹ پورے پاکستان سے 10 ڈھونڈوں جن کو میں اپنا سب آرڈینیٹ متعین کر کے ان سے, جس طرح میں اتنا زیادہ مینٹلی اسٹرانگ ہوں, میں چاہتا ہوں وہ بہت زیادہ مینٹلی اسٹرانگ ہو, تو پھر ہی ان کو پھر ان کی بنیادیں آہستہ آہستہ استوار کروں گا اور مزید سب
جو ہے وہ ایسوسیٹ لوگ بناؤں گا اور پھر اس طرح اور میں صرف آبزرو کروں گا. مجھے ضرورت نہیں ہوگی بار بار جلسوں میں گھومنے کی. میں یہ تو پارٹی کے جلسے بھی بین ہے میں کروں گا اپنی کو, بلکہ اس کا کام اور طرز سے کروں گا. اس کے علاوہ مختلف چیزیں جو ہیں لوگ بار بار لوگوں کو اپنے ورکر کو استعمال کرنا, ایسا کوئی چیز نہیں میں کروں گا. بلکہ میرا جو آل ٹوگیدر تبدیل ہوگا سسٹم ان تمام بناوٹی سیاستدانوں سے, تاکہ ان کو بتاؤں کہ سیاست ہوتی ہے, کیونکہ ان کو تو ابھی تو سیاست کی جو اصل میں صحیح معنوں میں سیاست الگ ہوگا نہیں پتہ. خدا حافظ.